بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے کمیونٹی کی حالت یہ ہو گئی کہ اکثر ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھا جاتا ہے جو دنیاوی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے سب کی بات نہیں کرتا لیکن 75 یا 72% ہمارے بچوں کی حالت ہو گئی ہے کہ وہ اکثر کام کبھی الٹے ہاتھ سے شروع کر دے، کبھی کبھی سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، زیادہ تر تو الٹے ہاتھ سے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ میں دعوت میں گیا تھا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ایک بچہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، رائٹ ہینڈ میں روٹی پکڑا ہوا تھا اور لیفٹ ہینڈ سے روٹی توڑ کر اور جو قیمے والی دال ہوتی ہے اس میں ڈوبا کر کھا رہا تھا بندہ۔ یہ حالت ہو گئی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کس ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے اور رائٹ ہینڈ سے کھانے کے کیا فوائد ہیں، کیا میرے حضور نے اس کے تعلق سے کوئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، انہیں پرواہ نہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ کوئی چیز سیکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سارے لوگ جو ہیں جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام مذہب اسلام ہے، اور جس شریعت سے ہم جڑے ہیں اس کا نام شریعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس شریعت میں ہر چیز کے جوڑ کا توڑ ہے۔ آقا علیہ السلام ہمیں زندگی گزارنے کا اور ایک ایک چیز کا آپ نے سلیقہ ہمیں کر کے آپ نے عطا فرما دیا تاکہ ہم اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاریں۔ پھر ہمیں کسی دوسرے دھرم، کسی مذہب کے محتاج نہیں ہے کہ دوسرے کے قانون کو فالو کریں، کسی دو ٹکے کے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارا الحمدللہ شریعت مصطفیٰ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ساری چیزوں کا بیان اس میں ہمیں موجود ہے، اور آقا کریم کے فرمان مبارکہ سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ بہرحال ہر کام دائیں طرف سے شروع کریں۔ کیوں شروع کریں؟ اب اس فرمان مبارکہ ہے اور ایک حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی ہے اور حدیث نمبر 268 ہے، یعنی 268 ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو میں جب آپ کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں، اور جب آپ جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند فرماتے تھے۔ یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک سے کیا سمجھے کیا نہیں سمجھے نہیں معلوم، لیکن میں چھوٹی سی اگر ایکسپلین کر کے 30 سیکنڈ کے اندر میں بتاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اور حدیث پاک کا میں مفہوم کے طور پر عرض کروں گا۔ دیکھیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ آقا علیہ السلام، میں مفہوم اس کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا، ہم سب کے آقا رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی آپ کنگھی کیا کرتے تھے یا وضو فرمایا کرتے تھے یا جوتے مبارکہ یا نالین مبارکہ آپ وہ پہنا کرتے تھے تو آپ دائیں ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے آپ آغاز کرنا پسند کرتے تھے، یعنی آپ رائٹ ہینڈ سے کام کیا کرتے تھے اور اسی کو پسند فرماتے تھے۔ تو لہٰذا ہم سب کے لیے وہاں سے ایک دلیل ہے کہ ہم سب کو اپنے ہر کام کو آغاز رائٹ ہینڈ سے کرنا چاہیے، کھانا ہو، وضو ہو، کپڑے پہننا ہو، کپڑے اٹھانا ہو، ٹوپی اٹھانی ہو، کتاب کو اٹھانا ہو، قرآن مجید ہو، یا آپ اپنی اسکولی کوئی بک اٹھا رہے ہیں، یعنی سب کام کو آپ رائٹ ہینڈ سے شروع کریں۔ پانی پینا ہو، کھانا کھانا ہو، ساری چیزوں کو آپ رائٹ ہینڈ سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک کے میں تشریح کر دیا، اس میں ایک پیغام بھی تھا کہ سارے کام کو رائٹ ہینڈ سے شروع کریں، اور یا ہمارے آقا کی زندگی سے چیز ثابت ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ایک چھوٹا سا پیغام تھا ہماری جانب سے، اور ہماری یہی کوشش ہے جتنی بھی حدیث پاک میں پڑھوں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی کے بارے کا میرا یہی وعدہ ہے کہ میں جتنی حدیث پاک کو پڑھوں گا اتنی حدیث پاک کوشش کر کے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ الحمدللہ پہلے سے ہی میرا مقصد تھا اور یہ میرا مقصد مرتے دم تک قائم رہے گا، جتنا میں پڑھوں گا اتنا شریعت مصطفیٰ کو لوگوں تک عام کروں گا، اور یہ میرا مقصد کوئی ابھی سے نہیں ہے بلکہ ایک قدیم وقت سے ہے، یعنی جب میں اپنے ہوش کو سنبھالا تب سے یہ میرا ارادہ ہے کہ میں جتنا پڑھوں گا، جیسے پڑھوں گا، انشاءاللہ اپنی جانب سے مکمل طور سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور شریعت مصطفیٰ کو لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ یہی میرا مقصد ہے، اور انشاءاللہ اس مقصد پر میں ٹکا رہوں گا، میں اس سے ہٹوں گا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے آقا علیہ السلام کے صدقے طفیل، اور میرے مقصد پر مجھے اتنی مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی فرقہ باطلہ، کوئی بھی ظالم، کوئی بھی مخالفین ہمارے بہت ہیں، یہ جو ناپاک کوشش سے کرے ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں، یہی ہماری دعا ہے رب کریم کے بارے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب مجھ پر بھی رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور آپ پر بھی کرم اور رحم فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیال سے جڑ جائیں۔